अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरक़ी वस्ता की कशीदगी, उसके साथ ही यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स और अमेरिका के दुनिया भर में फैलाई गई जो अनरेस्ट के हवाले से अहम तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मशरक़ी वस्ता में सूरत हाल ये है कि अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमलों का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी यमन के मुख्तलिफ मुकामात पर इसराइल के अमेरिका की जानिब से मुतादिद हमले किए गए हैं। ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा हमला सना में किया गया जिसमें एक मार्केट को निशाना बनाया गया अमेरिका की जानिब से, जिसके नतीजे में तकरीबन 12 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ये सना के ज़िला फरवा का इलाका है जिसमें एक मार्केट को निशाना बनाया गया। बड़ी अहम किस्म की मार्केट थी, रश वाली मार्केट थी जो विजुअल्स में देखा जा सकता है, जिसमें काफ़ी अफराद वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन हमले के नतीजे में वहाँ पर बड़ी तबाही फैली है जिसके नतीजे में 12 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। सद्दा में भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है, मारब के इलाके में कार्रवाई की गई और हदीदा में एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद वहाँ पर भी शहीद हो चुके हैं। जबकि एक बड़ी जो डेवलपमेंट ख़ास तौर पर यमन के हवाले से ये है कि अमेरिका के बारे में ये कहा जा रहा था कि अमेरिकन जो ग्राउंड फोर्सेस है वो अब हमला करने वाले हैं यमन के ऊपर, सना के ऊपर, जो कि हौसी अंसारुल्लाह फोर्सेस के ज़ेर कंट्रोल है। तो अभी ये इतला सामने आ रही है कि जो यूएई के जो बैक्ड फोर्सेस थे, जिनको हम यूएई के प्रॉक्सी फोर्सेस भी कह सकते हैं, जो कि यमन के इलाकों में ख़ास तौर पर अदन के इलाके में मौजूद है, उन्होंने ग्राउंड रिटेलिएशन शुरू किया है, जिनको यूएई की भी मदद हासिल है और साथ में अमेरिका की भी मदद हासिल है। और वो यूएस फोर्सेस तो नहीं आए बल्कि अदन से यूएई बैक्ड फोर्सेस है, उन्होंने बाकायदा हमला करना शुरू कर दिया है हौसी अंसारुल्लाह फोर्सेस के ठिकानों के ऊपर और जो उनके ज़ेर कंट्रोल इलाकों के ऊपर। तो ये एक ख़ास तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जो कि यमन के बासियों को आपस में लड़ाने की एक बहुत बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें बदकिस्मती से बड़ा किरदार जो है वो यूएई का है, मुत्तहिदा अरब अमारात का है। यमन के हौसी अंसारुल्लाह फोर्सेस ने इससे पहले भी यमन को आगाह किया था कि अगर यूएई को आगाह किया था कि अगर यूएई की जानिब से कोई इस तरह की कार्रवाई की जाती है अपने जो अदन के अंदर अपने इंस्टॉलेशंस को यूज़ करके, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका को हौसी अंसारुल्लाह फोर्सेस के जो ठिकाने हैं उनके बारे में, उनके लोकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन से पहले दे रहे थे, अब उन्होंने बाकायदा ग्राउंड रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। तो उन्होंने पहले ही उनको कहा कि हम फिर हमला कर देंगे, हम आपके शहरी इलाकों को हमला कर देंगे, फिर हम यूएई के अंदर अहम तरीन जो आपके इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमला कर देंगे। फिर ये ना कहना कि आपके ऊपर तबाही फैली तो फिर आप ये आप नहीं कह सकें कि यमन ने फिर आप यूएई को तबाह कर दिया, तो वो हम ज़रूर तबाह कर देंगे, क्योंकि आपने जो करना है उसी का ही बदला हमने निकालना है। तो ये यमन के फोर्सेस की जानिब से यूएई को पहले भी आगाह किया जाता रहा है। इसके साथ साथ जो सना और दीगर इलाकों पर अमेरिकी हमले हुए हैं उसके नतीजे, इसके जवाब के तौर पर हौसी फोर्सेस की जानिब से भी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। हौसी फोर्सेस के जो तर्जमान हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक साथ 2 अमरीकी बेड़ों को क्रूज़ मिज़ाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यमनी फोर्सेस ने 5 क्रूज़ मिज़ाइल्स और 6 ड्रोन्स दागे हैं, जिसमें 2 अमरीकी जो बहरी बेड़े हैं, ख़ासतौर पर यूएसएस हैरी ट्रूमैन जो कि रेड सी के अंदर मौजूद है और यूएसएस कार्ल विंसन जो कि अरब सी के अंदर मौजूद है, उन दोनों को निशाना बनाने का उन्होंने दावा किया। दूसरी तरफ एक MQ-9 रिपेयर ड्रोन 2 जो कि एक एडवांस्ड वर्जन है इसका MQ-9 रिपेयर ड्रोन का, ये 2 के नाम से उसको ये लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन $100 मिलियन है। उसको भी यमनी हौसी फोर्सेस की जानिब से निशाना बनाया गया और वो तबाह हो गया है। और वो जब वो गिरा है, एक पहाड़ के साथ टकराया है, तो उसके बाद के जो विजुअल्स हैं उन्होंने वो जारी किए हैं कि किस तरीके से उसको गिरने के बाद वहाँ पर जो आग भड़क उठी है। तो ये एक एडवांस तरीन एक ड्रोन था जो कि अमेरिका की इस्तेमाल में था, जो कि MQ-9 रिपेयर ड्रोन का एक एडवांस वर्जन था जो कि रिपेयर वर्जन 2 कहलाता है, वो अब तबाह हो गया है। ये 22वां MQ-9 रिपेयर ड्रोन है जो कि हौसी अंसारुल्लाह फोर्सेस की जानिब से अमेरिका का गिराया गया है। दूसरी तरफ अंसारुल्लाह फोर्सेस के एक सीनियर रहनुमा है ज़ईफ़ुल्लाह
شامی، انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے 1 ماہ پہلے کہا تھا کہ ہم یمن کو تباہ کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دشمن عام یمنیوں کے اجتماعات کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ حملہ کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہم نے فوجی کمانڈروں کے اجلاس کو نشانہ بنایا ہے، تو امریکہ سن لے کہ یمن کی سمندری راستے سے کوئی اسرائیلی جہاز جو ہے وہ نہیں گزر سکتا، نہ امریکی جہاز گزر سکتا۔ یہ ہم نے امریکہ کے اوپر بین لگا دیا ہے اور اب امریکہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس علاقے سے گزر سکے۔ انہوں نے گزشتہ جو حملہ تھا، جو کہ صدر ٹرمپ نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے حوثی فورسز کے اجتماع کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ بعد میں انہوں نے اپنے ویژولز جاری کیے تھے جس میں دیکھا گیا کہ قبائل عید ملنے کے لیے جمع تھے اور اسی اجتماع کو امریکہ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب ایک حوثی انصار اللہ فورسز کے جو پولیٹیکل کونسل کے جو سربراہ ہے المشات، انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے اوپر مختلف سیکٹرز کے اوپر پابندیاں عائد کرنے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی سخت قسم کی ہوں گی، اور امریکہ جو ہے ان پابندیوں سے کسی صورت باہر نہیں نکل سکے گا۔ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے جو پابندیاں اب لگائی ہیں امریکہ کے اوپر، امریکہ دنیا بھر کے اوپر تو پابندیاں لگاتا رہا ہے، کبھی ٹیرف کی پابندیاں، کبھی ملٹری پابندیاں اور مختلف قسم کی پابندیاں لگاتا ہے، لیکن اب جو ہم امریکہ کے اوپر پابندیاں لگائیں گے وہ پھر دنیا دیکھے گی ہم کس ٹائپ کی پابندیاں امریکہ کے اوپر لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم رک کریں غزہ کا، تو اسرائیل کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خاص طور پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے مختلف مقامات پر وحشیانہ بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں تقریباً 30 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ القسام بریگیڈ بھی اسرائیل کے خلاف کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران القسام بریگیڈ کی جانب سے بھی اسرائیل کے مختلف مقامات کے اوپر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فورسز زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی ٹینک، بلڈوزر اور ڈرون طیاروں کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے، جن کی ویژولز بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ماہ جو اسرائیل کی جو فورسز نے اقوام متحدہ کی جو طبی عملے کے 15 کارکنوں کی ہلاکت کی تھی، ان کو شہید کر دیا تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ جو ناکامی ہے اس کو باقاعدہ طور پر اب جا کر قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے ان کو باقاعدہ طور پر مارا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس حوالے سے جو فورسز تھے جنہوں نے ان 15 افراد کو شہید کر دیا تھا، ان کے جو ڈپٹی کمانڈر کو برطرف کرنے کے حوالے سے بھی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ عبرانی زبان کی ایک ویب سائٹ نے اور عبرانی زبان کی جو مختلف چینلز نے ایک مصنوعی ذہانت کی ایک ویڈیو جو جاری کی ہے، جو کہ ابھی آج کل وائرل ہے، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو وہ دھماکے سے اڑا دیتے ہیں، اس کے بعد اس میں ہیکل سلیمانی کی جو تعمیر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی اسرائیل کی جو فیوچر انٹینشنز کے حوالے سے آگاہ ہی ہو سکتی ہے کہ کس طریقے سے وہ آگے اپنے انٹینشنز رکھتے ہیں اور آگے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کیا نظریات وہ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف فرانس کی جانب سے گزشتہ دنوں جس طریقے سے فلسطین کی خود مختاری اور خود مختار ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو عندیہ دیا گیا تھا، اس کا رد عمل بڑا سخت قسم کا اسرائیل کی جانب سے آیا ہے، اور رد عمل یہ آیا ہے کہ تل ابیب اور پیرس کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور اسرائیل نے 27 جو فرانسیسی اراکین پارلیمان تھے ان کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ یہ اراکین پارلیمان جو ہے وہ یروشلم کا دورہ کرنے والے تھے، مقبوضہ فلسطین کا دورہ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس حوالے سے جو منظوری گزشتہ ماہ منظوری باقاعدہ اسرائیل کی جانب سے دی گئی تھی، لیکن اب میکرون کی جانب سے بھی کچھ بیانات سامنے آ گئے تھے کہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، جس کے بعد اسرائیل نے یہ قدم اٹھاتے ہوئے باقاعدہ ان کی جو ویزے ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں۔ دوسری طرف روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ روس اور یوکرین جو ہے رواں ہفتے باقاعدہ معاہدہ کر لیں گے، اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کشیدگی ختم ہو جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد دونوں ممالک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تجارت کرنا شروع کر دیں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ رشیا اور یوکرین دونوں جو ہیں وہ امیر بن جائیں گے، جنگ ختم ہو جائے گی اور وہ امریکہ کے ساتھ تجارت شروع کر کے امیر بن جائیں گے۔ یوکرین نے روس پر ایسٹر کے دوران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام بھی لگایا ہے، اور دوسری طرف ٹرمپ جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان اسی ہفتے معاہدہ ہونے والا ہے اور جنگ ختم ہونے والی ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ عروج پر ہے، دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر جو پابندیاں اور ایک دوسرے کے پر جو دھمکیاں ہیں وہ انہوں نے ختم نہیں کیا ہے۔ ابھی
چائنا نے کچھ ممالک کو خاص طور پر وارننگ جاری کر دی ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک جو ہیں وہ محتاط رہے, امریکہ کے ساتھ ایسے تجارتی معاہدہ کرنے سے گریز کریں جو بیجنگ کے مفادات کو نقصان پہنچائے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ امریکہ کچھ ایسے ممالک کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو کہ چائنا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. ان کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ آپ نے اگر چائنا کے ساتھ کاروبار کیا تو پھر ہم آپ کے اوپر ٹیرف جو ہے وہ بڑھا دیں گے. اب اس طریقے سے ان ممالک کو چائنا سے دور کرنا چاہتے ہیں تاکہ چائنا کو آئسولیٹ کیا جا سکے. اسی سازش کو بھانپتے ہوئے چائنا کی جانب سے ایڈوانس میں ان ممالک کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ کے ساتھ کسی طرح کی وہ تجارتی پالیسی کو آگے بڑھائی اور چائنا کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. دوسری طرف ایک بری خبر بھی ہے, خاص طور پر مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے پوپ فرانسس کا بڑا اہم کردار تھا, لیکن آج وہ ہم میں نہیں رہے. 88 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. بیمار تھے, کافی عرصے بیمار رہنے کے بعد, ہاسپٹلائز رہنے کے بعد وہ ڈسچارج ہو گئے تھے اور ہاسپٹل سے گھر پہنچ گئے تھے. اور اس کے بعد کل یعنی ایسٹر کے موقع پر انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی تھی, خاص طور پر غزہ کے حوالے سے, غزہ جنگ بندی کے حوالے سے بھی انہوں نے بیان جاری کیا تھا. اس نے مطالبہ کیا تھا کہ غزہ میں جنگ فوری طور پر بند ہونا چاہیے. لیکن آج وہ انتقال کر گئے ہیں اور وہ 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. ان کے انتقال سے جو بین المذاہب ہم آہنگی کا ایک باب تھا وہ بھی ختم ہو گیا. بہرحال دنیا بھر کے خبروں کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. یہاں بس نہیں, اللہ حافظ.